اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 7ویں اور کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہہ دیں اے اہل کتاب، آؤ ایک کلمہ کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے مابین، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ نہ ہم عبدیت کریں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور نہ ہم شریک بنائیں اس کے ساتھ کسی شے کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ٹھہرائے ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیں شاہد رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تعالو، آ جاؤ، کم، سوائن، مساوی، برابر، آپ کہہ سکتے ہیں ایکویٹیبل، اربابن، اربابن کا لفظ رب کی جمع ہے، اور رب سے مراد ہوتا ہے وسائل مہیا کرنے والا۔ اب رب کا لفظ مالک حقیقی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور رب مجازی کے لیے۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں لاٹ، اینڈ لاٹ از دی ون who provides resources۔ اب اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے بارے میں جو حقائق ہیں ان کا مطالعہ کیا، اور ایک واضح اعلان کے ساتھ وہ رکوع مکمل ہوا تھا کہ جو کوئی بھی ان حقائق پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ تمام انبیاء کرام نے توحید کا سبق دیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی کی تعلیم دی، اور یہ وہ قدر مشترک ہے جو بین المذاہب ہم آہنگی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اس لیے اے داعی حق، تمام اہل کتاب سے کہہ دیں کہ بجائے خام خواہ کے بحث مباحثوں میں الجھنے کے، آؤ توحید کی طرف آ جائیں، جو ہم سب کے درمیان ایک قدر مشترک ہے اور ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، اور ہم سب مل کے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کے ذات اور صفات میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہی حقیقی خالق ہے اور وہی حقیقی مالک ہے، اس کے علاوہ باقی سب مخلوق ہیں۔ اس لیے صرف وہی ذات لائق بندگی ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو رب کی نافرمانی میں اپنا رب نہ ٹھہرا لے۔ بس اگر یہ لوگ اس بات سے منہ موڑیں اور توحید کا انکار کریں تو ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب کیوں تم حجت بازی کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، اور نہیں نازل ہوئی توریت اور انجیل مگر ان کے بعد، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ لفظ جو توریت ہے اس پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے گا۔ صاحب محیط کے مطابق یہ تورا کا معرب ہے، اور اس کے معنی ہے شریعت اور حکم، اور اس کی جمع ہے تورات۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ توریت اس کتاب کا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام کو خصوصیت سے توریت کے نام سے نہیں بتایا۔ بہرحال مطالعہ قرآن سے توریت کے بارے میں جو حقائق معلوم ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد
جو کہ اس آیت میں بات بیان ہوئی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 میں. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، اور یہ چیز بھی آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں ملے گی. دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور یہ بات ہمیں سورہ المائدہ آیت نمبر 46 جو ہے اس سے ملتی ہے. تیسری بات کہ اس کتاب میں یہودیوں کے لیے رہنمائی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات درج تھے. یہ بات آپ کو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں ملے. اور چوتھی بات، اس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کے مطابق انبیاء بنی اسرائیل اور ان کے علماء اور مشائخ اپنے معاملات کا فیصلے کرتے تھے. اور یہ بات بھی آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ملے گی. ان آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تورات ان مجموعہ کتب کا نام ہے جو انبیاء بنی اسرائیل پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئے. اب اس آیت پہ غور کیجیے کہ جب بھی اہل کتاب کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو جواباً وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں اور توریت اور انجیل کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہ کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئیں، اور یہ سادہ سی بات کوئی بھی شخص تھوڑی سی عقل استعمال کر کے جان سکتا ہے. ہاں انتم ہاؤلائے حاجاتم فی مالکم بہی علم، ہاں تم وہی ہو جو حجتیں کر چکے جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا. فالما تحاجون فی ما لیس لکم بہی علم، بس کیوں تم حجت بازی کرتے ہو ان میں نہیں تمہیں جس کا کچھ علم. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور تم لا علم. ہاں انتم، ہاں تم ہو، here you are، ہاؤلائے وہی جو، those who، حاجت بحث مباحثے، کٹھوجتی، جھگڑا کرنا، آپ انگلش میں کہہ سکتے آرگومنٹ. سو اہل کتاب اپنی کتابوں کے بارے میں تم حجت کر چکے ہو جن میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. پھر بھی کس دڑھلے سے تم اس بات کا انکار کرتے ہو، اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی. تم ایسے امور میں کیوں بحث مباحثے کرتے ہو جو تمہاری کتابوں میں موجود ہی نہیں؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی نصرانی. ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، لیکن وہ تھے ایک حنیف مسلم اور نہیں تھے وہ مشرکین سے. ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک لوگوں سے اولا مناسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی ہے جنہوں نے ان کی اتباع کی. وہذا نبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور یہ نبی علیہ السلام اور جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا. الناس تعلق کا دعویٰ کرنے کے لیے موزوں لوگ، دا بیسٹ پیپل ٹو کلیم ریلیشن شپ. اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں اہل کتاب کی ان باتوں کو رد کر دیا ہے، اور یہ واضح اعلان فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو دین یہود پہ تھے اور نہ دین نصارہ پہ، بلکہ طریق مستقیم والے صاحب اسلام تھے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ اولین مناسبت کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے زمانے میں ان کی اتباع کی، اور اسی طرح یہ نبی علیہ السلام اور وہ لوگ جس نبی پہ ایمان لائے ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ سب ملت ابراہیمی پہ ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں ارشاد ہے، کون ہے
جو بے رغبتی کرے ملتے ابراہیم علیہ السلام سے بجز اس کے جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو۔ تحقیق ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 125 میں فرمان ربی ہے، اور کون احسن ہے دین میں اس سے جس نے جھکا دیا اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ محسن ہے اور اتباع کرتا ہے ملتے ابراہیم علیہ السلام حنیف کی، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل۔ اس طرح سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ میں جیسا حق ہے جد و جہد کرنے کا، اسی نے چن لیا ہے تمہیں اور نہیں رکھی تم پر دین میں کوئی بھی تنگی، ملت تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان اس سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ ہو جائیں رسول تم پہ شاہد اور تم ہو جاؤ لوگوں پہ شاہد۔ پس قائم رکھو صلاۃ اور اپنائے رکھو طریقہ زکوٰۃ، اور وابستہ رہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہی تمہارا مولا ہے، بس بہت ہی خوب مولا اور بہت ہی خوب نصرت کرنے والا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کا دوست اور حمایتی ہے، اور ان مخالفین حق کی دشمنی اور ان کی سازشیں اہل ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بدت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، آرزو ماندہ ایک گروہ اہل کتاب سے کہ بھٹکا دے تمہیں، وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون، اور نہیں بھٹکاتے مگر وہ سوائے اپنے آپ کو اور نہیں شعور رکھتے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیت اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے حالانکہ تم مشاہدہ کرتے ہو۔ طائفہ تو ایک گروہ، یا آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹولی، بینڈ، گروپ، اہل کتاب اپنے روش میں مست ہیں اور یہ آرزو کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی ان کے دین سے گمراہ کر دیں۔ در حقیقت وہ اپنے دین سے بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس بات سے آگاہ کر دے جن باتوں کو تم اپنی کتابوں میں اقرار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کیوں تلبیس کرتے ہو حق کی باطل سے، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تمہیں معلوم ہے۔ تلبسون کسی چیز کا اس طریقے سے حلیہ بگاڑ دینا کہ اصل چیز کا پتہ ہی نہ چلے، یا آپ کہہ بھی سکتے ہیں اسے ملبوس کر دینا اس طریقے سے کہ اصل چیز چھپ جائے، انگلش میں آپ سے کہتے ہیں کیموفلاج۔ اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ بات تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے، پھر کیوں انکار کرتے ہو اور کیوں اپنی کتابوں میں موجود حق بات کے ساتھ باطل کو خلط ملط کرتے ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت میں تبدیلی کرتے ہو، اور کیوں آپ کے بارے میں جو حقائق بیان کیے گئے ان کو چھپاتے ہو حالانکہ تم یہ بات خوب جانتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں ارشاد ہے، جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے اس کو سے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک فریق ان میں سے ضرور چھپاتا ہے حق کو، اور یہ بات انہیں معلوم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کی ذات اور صفات میں شریک نہ ٹھہرانا بین المذاہب ہم آہنگی کی بنیاد بن سکتا ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جس سے کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، کچھ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور کچھ نصرانی قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ توریت اور انجیل ان کے بہت بعد میں نازل ہوئے۔ وہ ایک حنیف مسلم تھے اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ساتھ مناسبت کا حق ان کی اتباع کرنے والوں کو ہے۔ تیسری بات، اہل کتاب کا ایک گروہ
اہل ایمان کو ان کے دین سے بھٹکانے کے لیے مختلف چیلنج چلتا رہتا ہے۔ یہ لوگ حق کی باطل سے تلبیس کرتے ہیں، عہد کی خلاف ورزی، امانت میں خیانت جیسی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔